وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128، درس نمبر 1421. آج کا موضوع، کیا ہم اپنی منزل بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدى. پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 128. افلم یہد لہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے ان کی ہدایت کے لیے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں. یمشون فی مساکنہم، اور یہ لوگ ان کی جگہوں پر پھرتے ہیں، یعنی اس سے گزرتے ہیں. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر
تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، وہ اجل مسمہ اور ایک میعاد معین نہ ہوتی، لکانہ لزامم و اجل لکانہ لزامن و اجل مسمہ، تو عذاب لازمی طور پہ ہوتا ان پہ، یعنی یہ عذاب آ جاتا ان پہ۔ فاصبر علی ما یقولون، پس آپ صبر کیجئے جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ وسبح بحمدک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور سورج کے نکلنے سے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، واطراف النہار، اور دن کے اول اور آخر میں بھی، لعلک ترضی، تاکہ آپ کو خوشی حاصل ہو۔ ولا تمدن عینیک، اور تم لوگ اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ دوڑاؤ، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کے رونق کے سامان دے رکھے ہیں، لنفتنہم فیہ، اس میں ان کی آزمائش ہے، ورزق ربک خیر و ابقی، اور تیرے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ سامعین کرام، صورت آخری مراحل میں ہے اور خلاصہ کلام بیان ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے بہت ہی بنیادی مضمون اگر آپ دیکھیں، اور یعنی ایک نظر آپ گزشتہ سبق پہ بھی نظر ہم نے کرنی ہوگی۔ گزشتہ سبق جو تھا من اعرض عن ذکری، یا اس سے پہلے بھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یعنی دیکھیں، یعنی جو چیز ہمیں قرآن پیش کر رہا ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور گزشتہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے یا پانچ حصوں میں اس پہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھئی ہدایت کا اتباع اگر تم نے نہ کیا اور اس سے منہ موڑ لیا تو تم ناکام ہوگے اور تم اندھے رہو گے۔ اب یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ دیکھیں، قرآن تو آج کے لیے ہے، ابھی کے لیے ہے، آج کے لیے، اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، تر و تازہ اور ہر وقت کے لیے ہدایت۔ اصل میں دیکھیں، مسئلہ آج کا ہے، جو کل گزر گیا وہاں کے لیے بھی تھا، لیکن آج ہمارے لیے ہے، اور ہم یعنی صرف شان نزول کے مطابق بات چیت کر کے اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتی کہ وہاں یہ ایسے حالات تھے، ایسے حالات تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ گزشتہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے آیت نمبر 123 سے لے کر 127 تک، یہ تو سارا مضمون ہمارے لیے ہے۔ اصل میں تو دیکھیں، میں آج کے سبق پہ آتا ہوں کہ افلم یہد لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہی بستیاں میں نے ان سے پہلے ہلاک کر دی ہیں۔ یعنی یہ کس وجہ سے ہلاک ہوئی؟ دیکھیں، قوم نوح، اس کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، قبل از تاریخ ہے، لیکن واقعات موجود ہیں، تذکرہ موجود ہے۔ پھر مدائن صالح، شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، قوم سمود، اس کے کھنڈرات موجود ہیں، عاد اولا، عاد ثانیہ، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی جو عامورہ بستیاں ہیں جو الٹ دی گئی تھیں، یہ سب ان کی وجہ کیا تھی؟ اور میں پھر آپ سے یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ خود اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنی قومی حالت کو دیکھ لیں، انفرادی حالت کو بھی دیکھیں، قومی حالت کو بھی دیکھیں،
دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. یہ دو ہی باتیں ہیں نا. آیت نمبر 123 میں 23 میں یہی بات ہے کہ فمن تبع ہدایا، 123 میں من اعرض عن ذکری، 124 آیت میں یہی تذکرہ ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ میں تو دیکھیں جس مقصد کے لیے بیٹھا ہوں اور آپ کسی اور مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ جلدی جلدی میں آپ کو ترجمہ کر کے اور آگے بڑھوں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. قرآن کی ہر آیت ہر مضمون میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور اگر ہم قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کرتے تو پھر آپ کا بیٹھنا فضول ہے. آپ اپنے کاموں میں منہمک ہو جائیں، دنیا داری میں منہمک ہو جائیں، اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیں یا اس پہ غور ہی نہ کریں. یعنی دیکھیں قرآن آج ہمارے لیے غیر اہم ہے، قومی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. یہ آپ محسوس کریں اس بات کو. گزشتہ اقوام کیوں تباہ ہوئی؟ یعنی یا بنی اسرائیل پر 2 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم پہ میں عذاب کے کوڑے برساؤں گا اور اپنے بندوں کو بھجواؤں گا اور وہ تمہیں تخت و تاراج کر دیں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. آج اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے. امریکہ بہادر اور اسرائیل کے دیکھیں کوئی عرب ملک ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کے خلاف بات کرے. ہمارے سعودی عرب نے برسوں سے اپنے مسلمان بھائیوں پر یمنی بھائیوں پر جنگ مسلط کر دی، ایک اتحاد بنا لیا اس نے، اور جس میں ہمارے جرنیل شربی کو وہ بنا دیا تھا اس نے. تو یہ تاریخ ہے، یہ آج کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ یہودی ہم پر مسلط ہیں، عیسائی ہم پر مسلط ہیں بری طریقے سے. ہمارے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ہم پر غالب ہیں. وہ ورلڈ آرڈر تو یہ امریکہ بہادر کا ہے ورلڈ آرڈر. اور پھر آپ چین کو دیکھ لیں، ہمارے مسلمان بھائیوں پر جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ اس نے توڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے حکمران جو ہیں ان کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، انکار ہی کر رہے ہیں. آج کی تاریخ میں ہمارے ابھی چند دن پہلے ایک امریکن صحافی نے ان کا انٹرویو لیا تھا، وہ آیا تھا BBC پہ. انہوں نے کہا کہ یہ ایغور مسلمان جو ہیں، کیا آپ کی کیا رائے ہے چین جو ان پہ ظلم کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے چین سے معلومات کی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات ختم ہوگی. آپ کے وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں. چور کبھی چوری کا وہ تو نہیں کرے گا اعتراف، وہ تو ہمیشہ جھٹلائے گا. ڈاکو کبھی بھی جب پکڑا جائے گا وہ ثبوت نہ ہو تو وہ انکار کر دے گا. نہیں، یہ تو عام آپ دیکھ لیں جو جرائم ہیں لوگ اقرار تو نہیں کرتے بس. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں من اعرض عن ذکری. اچھا آج کا جو سبق ہے، افلم یہد لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ جو بستیاں میں نے ہلاک کر دی ہیں ان کی حالت سے یہ عبرت لے لیں؟ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے تو نشانیاں ہیں. دیکھیں آج ہمارے لیے یا اس بات پہ غور کریں نا، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور ہم تو بے وقوف بنے ہوئے. آج مسلمان قوم سب کے سب بے وقوف گدھے، یعنی گدھے میں سوچ سمجھ نہیں ہوتی نا. عین سڑک پر وہ دن دہاڑے کھڑا ہو جاتا ہے اور سڑک کو اپنی جاگیر سمجھنے لگتا ہے. گدھا تو وہ تو گدھا ہے، اور ہم بھی سوچ سمجھ سے تھوڑی کام لے رہے ہیں. دیکھیں وہ گدھے وغیرہ اگر آپ کو برے لگیں چلیں ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں، میں واپس لے لیتا ہوں. لیکن کیا
ہم عقل والے ہیں کہ عقل کے اندھے ہیں، عقل سے پیدل ہیں؟ آپ یہ سوچ لیں، کیا ہم سوچ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ نو۔ کیا ہم رب کے حکم کے سامنے جھک گئے؟ نو۔ کیا آخرت ترجیح ہے ہماری زندگی میں ہمارے لیے؟ نو۔ کیا ہم دین اسلام کے سچے پیروکار ہیں؟ نو۔ کیا ہم جنت جانے کی تیاری میں ہیں؟ نو۔ کیا ہم دوزخ سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ نو۔ تو یہ تو عقل کی نشانیت تو نہیں ہے۔ دنیا میں ہماری عقل کام کرتی ہے۔ کبھی آپ سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ 10 روپے والی 10 گڈیاں لے لو اور مجھے 5,000 کی گڈی دے دو، تو 10 روپے والی 10 گڈیاں تو 10,000 روپے ہو گئے، اور 5 لاکھ وہ دوسری گڈی 5 کی بنتی ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کوئی تناسب بنتا ہے کہ ہم نے دنیا کے مفاد کو اخروی مفاد پر ترجیح دے دی ہے، دنیا کے مفاد کو اخروی مفادات پر ہم ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے تو آپ عقل سے پیدل ہو گئے، آپ صاحب عقل نہیں ہیں، آپ نے بہت بڑے نقصان کا سودا کر لیا۔ دیکھیں، ہماری ترجیحات تو ظاہر ہے، ظاہری مفادات کے تحت ہر انسان زندگی گزار رہے، جان اور مال کی قربانی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اپنی جان و مال کو اللہ پر بیچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی رسمی طور پہ بیعت کر لے تو پھر بیعت کے تقاضے بھی نہیں وہ پورے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے کیا وہ وعدہ تو نہیں پورا کرتا۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ دیکھیں، یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں 128 نمبر کی، افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تم نشانیاں دیکھ لو، یہ بستیاں، اور یہ اب فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے عجائب خانے میں، فرعون کی لاش عبرت کے لیے پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ یہ وہی فرعون تھا جو آپ نیٹ کی اس پہ تصویریں موجود ہیں فرعون کی، آپ دیکھ لیں۔ یہ وہی فرعون تھا جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، نبی کی تعلیمات کو قبول نہ کیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں، ہم بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے، جو دعوت اللہ ہے، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو فرعون مصر کے میوزیم میں پڑا ہے، اس کے رویے میں اور ہمارے رویے میں فرق آپ بتا دیں بس۔ ہم پہ تو دیکھیں انانیت میں اتنی سوار ہے کہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں، اس سے وہ صرف مثال ہے، لیکن ہمارا رویہ ایز اے قوم ایسا ہی ہے۔ کیا مرد اور کیا عورتیں، بیگم صاحبہ کا جب موڈ خراب ہو، کبھی یعنی فوراً وہ اپنا موڈ بدلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، فوراً، یعنی غلطی کا احساس ہو جائے، یا اول تو کوئی اپنی غلطی کے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ میاں نہ بیوی، لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ساری کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، ساری ہو بھی جائے۔ اگر بیگم سوری کر لے شوہر سے، لیکن شوہر کا غصہ جب تک ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ الٹا اور بگڑے گا بیگم صاحبہ پہ، اور باتیں سنائے گا، اور شاید تشدد بھی کر لے، اور بیوی ہاتھ جوڑ کے اگر معافی بھی مانگے، لیکن شوہر جب تک غصہ ہے اور اس پہ شیطان جب تک سوار ہے وہ کسی کی۔ اب یہ رویہ جو میں آپ کو گھر کا کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا معاشرے میں ایز اے ہول قوم کا ہے پوری۔ ہمارے اوپر جو دنیا کا بھوت سوار ہے، جو شیطان سوار ہے ہمارے ذہن پر، وہ ہم اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
حالانکہ بینہ ہے ہمارے پاس. سورہ بینہ میں آپ پڑھیں نا، یعنی دلیل ہے ہمارے پاس. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا مطہرہ ہے یا جو بھی ہے. خیر وہ تو میں وہیں پہ تفصیل، لیکن بینہ دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. دلیل موجود ہے، لیکن ہم تو دنیا دار ہیں، خالص دنیا دار. دیکھیں ہمارا مسئلہ، ہمارا مرض بڑا واضح ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیا ہے. آخرت کو دے کر دنیا کو ہم نے قبول کر لیا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے. اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت کا سودا کر لیں، دنیا کو دیکھیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کو خرید لیا ہے. بیچ دو بھیا، مال و جان کو مجھ پہ بیچ دو، جنت لے لو. یہ سودا ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا یہ سودا. بیچنے کے لیے تیاری نہیں ہے. جو بیعت کر بھی لیتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، بس یہ لڈو وڈو کھا لیے تم نے، بس کافی ہے بیعت کرنا، برائے نام بیعت کافی ہے بس. دیکھیے ایک بیعت کیا ہے؟ یہ تو ایک عملی ایک سودا ہے، ایک ڈیل ہے. پھر آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے، اسے پورا سر جھکانا ہوتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دین میں ہم پورے، یہ ہم دیکھیں آج تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دین میں پورے کے پورے رسول اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر جھکا دیں یا رسول کی کامل اطاعت اور اتباع شروع کر دیں. یہ آج ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس کے بارے میں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی اس دن میں ایک موٹیویٹر ہے یوٹیوب کا، اس کی بات سن رہا تھا. وہ اکثر دین کے حوالے ادھر ادھر دے کے بات کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ غصہ جو ہے، غصہ اس کو آپ کو نکالنا چاہیے ورنہ یہ آپ کو خراب کر دے گا. بقول اس کے، پوری تو میں نے اس کی تقریر نہیں سنی، لیکن جو بھی کلپ میں نے سنا وہ یہ تھا کہ آپ غصہ آپ نکالیں اپنا. گھر میں کوئی ایسا یعنی وزن بنا لیں اور مکے اس پہ برسائیں، اس کو ماریں اور اس پہ غصہ ٹھنڈا کریں، ورنہ یہ آپ کے اندر مرض پیدا کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غصے کی جو کیفیت ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی انسان میں. اگر وہ ختم کرے گا تو اس سے امراض پیدا ہوں گے بقول اس کے، جبکہ بات تو اس کے الٹ ہے. یہ تو براہ راست تزکیہ نفس سے تعلق رکھتا ہے، اخلاق رذیلہ سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ کو اپنی صفائی کر لیں تو غصہ، پھر آپ کو غصہ آئے گا ہی نہیں. بجز جہاں پہ غصہ ہونا چاہیے وہاں پھر آپ کریں گے اور بے جا غصہ نہیں کریں گے. یہ تو ایک کیفیت ہے. یہ تو دیکھیں علاج ہے، انسان اپنا علاج کروا لے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا. خیر بہرحال اب یہ اس آیت کا جو ہم کہہ رہے ہیں افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی. تو دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ اسے محسوس تو کریں نا، اس آیت کے مضمون کو ذرا محسوس تو کریں. کیا ہم عبرت لینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں اس میں نشانی ہے. پھر افلم یہد لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب ہدایت سے تو ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اب اس میں دیکھیں اصل تو آپ کا وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے. یہ بات تھوڑا سا غور سے سنیں. انسان کا دراصل زندگی گزارنے کی نیت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے.
ہماری آج کے مسلمان کی دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے. اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے لیے اپنا سب کچھ، دنیا کے لیے، یعنی ساری جد و جہد، ساری محنت ہماری ظاہر کے لیے ہے. آپ خود دیکھ لیں، اپنی اولاد کے ظاہر کے لیے سوچتے ہیں، باطن کے لیے کوئی پیرنٹ نہیں سوچتا. کوئی پیرنٹ اپنے باطن کے لیے نہیں سوچتا تو وہ اپنے بچے کے باطن کے لیے کیا سوچے گا؟ یہ بات بھی تو آپ غور کریں نا. افلم یہد لہم، کیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں جو ہیں یہ کافی ہیں ان کی ہدایت کے لیے. اگر ہدایت لینا چاہیں تو یہ عبرت، مقام عبرت موجود ہے ان کے سامنے. اور کتنی بستیاں، کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پہ، راستے میں ایک ایسا مقام آیا کہ وہاں گزشتہ قوم کا عذاب آیا تھا. تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے وہاں کیمپ لگا لیا، کچھ کھانا وانا پکانا شروع کر دیا. تو حضور نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فلاں قوم کی وہ کھنڈرات ہیں یا آبادی. تو حضور نے فوراً کہا کہ جو بھی تم نے کھانا وانا پکایا اس کو پھینک دو اور فوراً کیمپ اکھاڑو اور دوسری جگہ چلتے ہیں. یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا اور جہاں پہ عذاب آیا تھا وہاں پہ اس کے اثرات رہتے ہیں. تو یہ تمہارے جو تم نے جو کچھ پکایا ہے اس کو پھینک دو. کتنا سخت حکم تھا. ہمارے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اللہ کا عذاب ہمارے لیے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں بالفعل مبتلا ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے اور نہ ہم وہ احساس کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا کم عذاب ہے کہ مسلمان پستی کی حالت میں ہے، سب سے گری ہوئی قوم ہے دنیا میں. مسلمان دہشت گرد کہلاتا ہے یا جو بھی ہے، لیکن اچھا اس نے اپنا نام بھی بدنام کر دیا ہے. پاکستان جو بھی پاکستانی جو ہے خراب مال بھیجنے میں، دھوکہ دہی میں، امپورٹ ایکسپورٹ جو ہوتا ہے تو اس میں یعنی مشہور ہیں. کوئی ان پہ آسانی سے اعتبار نہیں کرتا الا یہ کہ کوئی اپنی ریپوٹیشن بنا لے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ کیفیات ہیں. یعنی ہم ایک تو وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. اب یہ قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو ایک فرعون کی لاش پڑی ہے، میں کہہ رہا ہوں 1000 لاشیں اگر پڑی بھی ہوتی، کیونکہ لشکر بھی تھا نا. اللہ تعالیٰ نے تو صرف فرعون کی لاش کو باقی رہنے کا کہا تھا کہ میں تمہاری لاش کو باقی رکھوں گا. لیکن اگر سارا لشکر اس وقت ہمارے سامنے بھی ہوتا تو کوئی فرق تو نہیں تھا. ہم میں اور فرعون کے لشکر میں فرق کیا ہے؟ صرف مجھے یہ بتا دیں آپ. دین کا دعویٰ کر کے، نماز پڑھ کے، نماز روزہ اور اس کا اہتمام کر کے، داڑیاں چھوڑ کے ہم جو کام کر رہے ہیں تو وہ تو دیکھیں دین کا صرف ایک روپ ہم نے دھارا ہوا ہے، دین ہے نہیں ہم میں. دین کی بنیاد ہی نہیں ہے. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ اس کو بنانا چاہتے ہیں. ہم تو ظاہر کے لیے زندہ ہے. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے. اس کی زندگی اور موت اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کی زندگی اور موت دنیا کے لیے ہے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو. باقی تو آپ کی مرضی ہے، جو بھی آپ اندازہ لگا لیں. ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے آغاز ایسے کیا ہے. کیا تمہاری ہدایت کے لیے گزشتہ قوموں کے جو واقعات ہیں، جو نشانیاں موجود ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ان کو میں نے تباہ کر دیا. قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، اصحاب مدین، یہ کیوں تباہ ہوئے؟ صرف پیغمبر کی بات نہ مانی انہوں نے، پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کر رہے ہیں.
آج مسلمان قوم، میں تو آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ مسلمان قوم آج پاکستان کی قرآن کا نظام یہاں نہیں نافذ ہونے دیں گے. ایک بہت بڑا بلوہ کھڑا ہو جائے گا. سب سے پہلے تو وکیل نکل آئیں گے سڑکوں پہ، جن کی بنیاد جو ہے ساری جھوٹ پہ ہوتی ہے، وکالت کی. وہ وکیل نکل آئیں گے. آپ دیکھ لیں کس طرح دہشت گردی کرتے ہیں. وکیلوں کی مرضی کی کوئی خلاف بات ہو جائے، وہ اپنے چیف جسٹس کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، ججوں کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں. بدمعاش ترین طبقہ ہے. پولیس کو مارتے ہیں اور تھانوں پہ حملہ کرتے ہیں، عدالتوں پہ حملہ کرتے ہیں. میں ویسے ہی آپ یہ وکیل کون ہے؟ یہ مسلمان لوگ ہیں، یہ ہم جیسے مسلمان ہیں، یہ ہم ہیں. یہ وکیل کون ہے؟ ہم ہیں. ہم تیار نہیں ہیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو، اسلام کو قبول کرنے کو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کو. نو وے. اللہ کی خالص بندگی، نو وے. آپ خود پھر اپنے مستقبل کا پتہ چلا لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. جی ترجمہ سنا دیں. افلم یہد لہم، کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کتنی ہی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے، اور ان کے جو رہائش گاہیں ہیں ان سے یہ گزرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانی تو ہے لیکن عقل والوں کے لیے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.